میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی اور کو اوپر رکھ کے کرنا ہے، ملازموں پہ کرنا ہے، تو پہلی بات تو میں اس حق میں نہیں ہوں، لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ کرنا ہے تو پھر اس میں میرا مشورہ ہے کہ بکری بھی اپنا نہ کریں، پھر آپ بکرے رکھیں عید کے لیے. یعنی کہ جیسے اب عید گزری ہے، بہت سارے فارمرز نے بکرے عید پہ لا کے سیل کیا اور بڑا اچھا منافع کمایا ہے. تو یہ منافع بخش کام ہے. تو آپ بکرے رکھیں، اس میں آپ کو زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا، نہ آپ کو بکری کراس کرانے کی ٹینشن، نہ بچے ڈلیور کی ٹینشن، نہ دودھ میں ساڑو ہونے کی ٹینشن کہ ہمارا پھول گیا ہے، سڑ گیا ہے، یا وہ دودھ کم ہو گیا ہے. میں کہیں یہ آپ کو ٹینشن نہیں. آپ نے جسٹ اس کو ڈیورمنگ کرنی ہے، آپ نے ان کو خوراک دینی ہے اچھی، اور اچھی خوراک پہ پالنا ہے، اور پال کے آپ نے ان کو عید پہ تیار کر کے ڈھونڈے ہوں تو بیچ دینا ہے اور منافع لے لینا ہے. یہ بڑا سمپل طریقہ ہے، اور یہ بڑا ہی آسان، سمپل اور سادے لفظوں میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ اگر آپ نے فارمنگ کرنی ہے تو آپ بکروں کے اوپر کر لیں. بکری کے اوپر اس وقت تک نہ کریں جب تک کہ آپ کے پاس خود کوئی تجربہ نہ ہو بکری کو کور کرنے کا، یا اس کو ٹیک اوور کرنے کا، یا اس کو ان کی بیماری کو سمجھنے کا، یا اس کے سارے مسائل کو جاننے کا. جب تک آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے تو گوڈ فارمنگ کے اوپر، بکری فارمنگ کے اوپر آپ نہ آئیں، اب بکرا فارمنگ کر لیں. السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد عدنان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پیٹس لور. اور آج عید کا تیسرا دن تھا، اور الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ تمام دوستوں کی بھی عید بڑی خیر و عافیت سے گزرتی ہوگی، اور تمام دوستوں کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. ویسے تو میں نے فیس بک اور واٹس ایپ کے اسٹیٹس لگا کے سارے دوستوں کو کہہ دیا تھا، لیکن فرداً آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے سارے کانٹیکٹس ہیں تو سب کو نہیں کہا جا سکتا، اور فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، اور فیملی بھی ظاہر ہے عید کے دن قربانی کا دن ہو تو ویسے ہی زیادہ مصروف ہوتا ہے. تو بہرحال آتے ہیں ٹاپک کی طرف. آج کا جو ٹاپک ہے وہ دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ میں آپ دوستوں سے مشورہ کرنا، کیونکہ کافی دوستوں نے ایک تو گلا کیا مجھ سے کہ آپ کی ویڈیوز بہت لمبی ہوتی ہیں، کیونکہ میں اکثر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں. آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے تو اس کا نقصان مجھے ہوتا ہے، اور میں اتنی محنت بھی کرتا ہوں، آپ کے سامنے ٹریولنگ بھی کرتا ہوں، مختلف شہروں میں بھی جاتا ہوں، اور پھر دکھ ہوتا ہے جب میں اپنے وائٹ اسٹوڈیو کھولتا ہوں، اس میں دیکھتا ہوں کہ یہ ٹائم ڈیوریشن ہے وہ پوری نہیں آ رہی، اور اس میں میری جو ویڈیوز کی رینکنگ ہے وہ دن بر دن ڈاؤن ہو جاتی ہے. وہ اس لیے کہ آپ لوگ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے اور لائک کرنا بھول جاتے ہیں. تو اس پہ میں نے ایک دو دوستوں سے مشورہ بھی کیا، اور بلکہ واٹس ایپ پہ جن سے میرے جو بہت قریبی ہیں، جن سے رابطے رہتے ہیں اور وہ ان سے رابطے کرتے رہتے ہیں، تو ان سے میں نے مشورہ کیا. میں کہ جی آپ مجھے مشورہ دیں پھر مجھے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ وہ ویڈیو کو آپ 2-3 پارٹ میں کر لیا کریں. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ویڈیو لمبی ہے تو آپ 10-10 منٹ کے حصے کر لیں، تاکہ یہ کہ ہم بھی اس کو مکمل دیکھ سکیں اور دوستوں کو مشکلات بھی نہ. تو اس میں 2 وجوہات ہیں کہ ایک تو آپ پہلی ویڈیو پوری نہیں دیکھتے، اور اگر میں نے 10 منٹ کی بنائی ادھوری بات رہے گی تو وہ آپ اگلے پارٹ دیکھیں گے نہیں، تو وہ پھر اور زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ ادھوری بات اور ادھورا سفر جو ہے نا ہمیشہ انسان کو نقصان دیتا ہے. تو بہرحال پھر بھی میں اب دوست کی بات کی جو ہے نا ایگری کرتا ہوں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میری کوشش کروں گا 10 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں. اور اس کے 3-4 حصے ہوں گے. تو آج ایک حصہ بنا رہا ہوں، انشاءاللہ روز اس کا 1-2 حصے ہوں گے، اور یہ ٹوٹلی فارمنگ کے اوپر ہوگی، کیونکہ یہ 2-3 کافی دیر سے ایشوز آ رہے ہیں، اور میں نے اس پہ کافی جو ایکسپرٹس ہیں ان سے مشورہ بھی کیا، کیونکہ میں کوشش ہوتی ہے میں صرف اپنی رائے نہ رکھوں، جو ایکسپیرینس ہے جن کا جو فارمنگ کر رہے ہیں، کیونکہ میں شہر میں رہتا ہوں، جو زمین پہ پریکٹیکل کر رہے ہیں ان سے مشورے کے بعد میں آپ کے سامنے کوئی چیز رکھوں. تو انشاءاللہ میری کوشش ہے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ کر کے ان کے پاس اوپینین آپ کے سامنے ہوں. گوڈ فارمنگ کا جو ایک مین سبجیکٹ ہے کہ گوڈ فارمنگ میں 3 جو ہے سبجیکٹ ہیں، اور آپ نے کس سبجیکٹ پہ کام کرنا ہے اور آپ کے لیے کون سا سوٹیبل ہے، اس کے اوپر میں پوری ایک تحقیق کے بعد ایک جو ہے نا سیریل وائز جس کو کہتے ہیں کہ قسطوں میں آپ کو جو ہے نا بتاتا رہوں گا. 10 سے 12-15 منٹ کی جتنی بھی کم سے کم ویڈیو ہو سکے وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ آج ایک دوست کا فون بھی آیا، اور 2 فون آئے تھے. ایک تو یہ کہ میرے ایک سبسکرائبر ہیں، ان کا فون آیا کہ جی میں نے بکری رکھی تھی شوق سے ویڈیو دیکھ دیکھ کے، تو میرا شوق ہو گیا 3-4 مہینے میں پورا، کیونکہ میں ٹائم نہیں دے پا رہا. اور میں بکریاں یہ 2 بکریاں میرے پاس، ایک کالی ہے اس کے ساتھ ایک بچہ ہے، اور ایک جو ہے وہ پٹ ہے راجن پوری، اور یہ میں سیل کرنا چاہ رہا ہوں. اور یہ بقول ان کے کہ یہ جو راجن پوری پٹ ہے یہ کراس ہو چکی ہے. تو بہرحال آپ اگر آپ ویڈیو میں لگا رہا ہوں، اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو آپ ان سے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور فون پر رابطہ کر کے آپ ان سے ڈیٹیل دے سکتے ہیں. لاہور جو ہے سکھیاں پل کے پاس، پھول منڈی کے پاس ان کا جو ہے رہائش ہے، انہوں نے چھت پہ رکھی ہے.
یہ نمبر میں نے دے دیا ہے، اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ ان سے فون پہ رابطہ کر لیں، ریٹ وغیرہ آپ ان سے طے کر لیجیے گا، اس میں میری کوئی کمیشن وغیرہ نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ ان سے رابطہ کریں، ڈائریکٹ بات کریں، اور جو بھی آپ کا آپس میں ہوتا ہے وہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسری بات پہ کہ آج صبح مجھے 9 بجے تقریباً فون آیا اور 9:40-42 تک ان کی میری گفتگو رہی۔ عمر میں انہوں نے بتایا کہ میری 88 سال عمر ہے، میں ریٹائر آفیسر ہوں، اور بیٹا میرا جو ہے کرنل ہے، اور مالی حالات سے الحمدللہ میں اسٹرانگ ہوں، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ 9 ایکڑ میری زمین ہے ملتان کے پاس، اور وہ ویلان پڑی ہوئی ہے، میں چاہ رہا ہوں اس کو آباد کر لوں، اور آباد کرنے کے لیے میرے پاس جو ہے وہ ایک ہی ذہن میں آیا، کیونکہ میں ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں، تو مجھے جو ہے نا گاڈ فارمنگ کے حوالے سے میرے ذہن میں آیا کہ اگر گاڈ فارمنگ کر لی جائے، کیونکہ وہاں پہ آلریڈی ایک میرا جو ہے شیڈ بنا ہوا ہے، اور وہاں پہ ٹیوب ویل بھی لگا ہوا ہے، زمین نہر کا پانی بھی قریب ہے، اور وہاں پہ جو ہے میرا ملازم بھی رہتے ہیں، اور ان کے اوپر میں خرچہ بھی کرتا ہوں کہ مہینے کا غالباً وہ بتا رہے تھے کہ 3-4 لاکھ روپے معمولی بات ہے میرا وہاں زمینوں پہ 9 ایکڑ کی زمین ہے جہاں میرا خرچہ ہو جاتا ہے ملازموں کے چکر میں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہاں گاڈ فارمنگ کر لوں، تو آپ مجھے مشورہ دیں کہ کیونکہ میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں، تو مجھے بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو جب دیکھیں جب کوئی مشورہ مانگے تو ہمارے دین میں جو مشورہ ہے وہ ایک امانت ہوتا ہے، اور امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، اور بڑا سوچ سمجھ کے اور بڑا صحیح مشورہ لینا چاہیے۔ تو میں نے ان سے پہلے تو یہ پوچھا، میں کہ جی آپ نے پہلے کبھی گاڈ فارمنگ کی ہے یا کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے، یا کبھی آپ نے کوئی بکری رکھی ہو؟ میں کہا جی ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں کہ پھر میرا مشورہ ہے کہ آپ بکری نہ رکھیں، پھر میرا مشورہ ہے کہ آپ بکری کے اوپر فارمنگ نہ کریں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بکری کے اوپر آپ کو پہلے تھوڑی سی تحقیق کرنی پڑے گی، تھوڑا سمجھنا پڑے گا، اور دوسری چیز جو ہے آپ نے اگر فارمنگ ہی کرنی ہے تو آپ بکروں کی کریں۔ ٹھیک، اگلا سوال میرا جو تھا کہ وہ آپ خود تو ٹائم دے نہیں سکتے تو پھر کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ میرے ملازم ہیں۔ تو دوسرا مشورہ میرا یہ ہے جناب کہ اگر آپ کے خود ٹائم نہیں دے سکتے تو پھر بھی آپ فارمنگ ہرگز نہ کریں، آپ نقصان اٹھائیں گے، چاہے جتنا مرضی آپ اچھے انویسٹمنٹ کر لیں، جتنے مرضی اچھے آپ کو ملازم رکھ لیں، بڑے اچھے ٹیک اوور کرنے والے رکھ لیں۔ یہ بڑے بڑے فارمرز کو میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے نامور، میں نام اس لیے نہیں لے رہا، میں ان کو بڑے اچھے طریقے سے، اور میں کافی دنوں سے میرے انٹرویوز آپ جو ہے میرے چینل پہ دیکھ چکے ہیں کہ وہ بھی بے بس ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان بقول ان کے کہ ہم بے بس ہیں، ہمارے پاس ظاہر ہے میں خود ٹائم تو دے نہیں سکتا، تو ملازم رکھے ہیں تو میں تو بے بس ہوں، انہیں کے ہاتھ میں ہوں، اور جو یہ کہیں گے کہ کالا ہے تو کالا ہے، سفید ہے تو سفید ہے، تو میں نے ان کی بات کو آن کرنا ہے، میں اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتا۔ تو یہ ایک بڑا میجر پرابلم آتا ہے۔ تو آپ کے ساتھ مشورہ یہ کہ اگر آپ خود فارمنگ کر کے خود ٹائم دے سکتے ہیں تو آپ دیں، ادروائز آپ گاڈ فارمنگ کی طرف مت آئیں، آپ نقصان اٹھائیں گے، آپ وہ بزنس کریں جس میں آپ خود ٹائم دے سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کل میں گیا تھا، اور لاسٹ ٹائم جو میں نے ویڈیو بنائی تھی کل میں انور خان صاحب کی، ان میں بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ میں سعودیہ سے جب آیا ہوں تو مجھے 3 سال ہو گئے فارمنگ کرتے ہوئے، اور میرا اپنا نچوڑ بھی یہی ہے کہ اگر آپ یہاں پہ خود ٹائم دے سکتے ہیں تو آپ فارمنگ کریں، اور اگر نہیں دے سکتے تو فارمنگ نہ کریں۔ یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، اور یہ میرا بھی ایکسپیرینس تجربہ ہے، تو یہی کہتا ہے۔ اور اس حوالے سے پھر میں نے کیونکہ میں کافی دیر سے اس پہ سوچ رہا تھا، تو زبیر بھائی کے ساتھ بھی میرا رابطہ رہا، اور زبیر بھائی کے ساتھ بھی مشورہ کیا تھا، انہوں نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا کہ ہاں ضرور اس پہ ہونا چاہیے کام، اور اس پہ آپ کریں تاکہ لوگوں کو رہنمائی ہو، کیونکہ ہمارے یوٹیوب پہ مسئلہ یہ ہے کہ 90% جو ہے جھوٹ چلتا ہے، اور ہم ہرے سبز باز بہت دکھاتے ہیں لوگوں کو، لیکن حقیقت نہیں بتاتے، یعنی کہ ہم یہ ضرور کہتے ہیں گاڈ فارمنگ کر لیں۔ میں یوٹیوبر اپنے آپ کو بشمول اس میں ایڈ کر کے بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ گاڈ فارمنگ کریں، یہ بڑا برکت والا کام ہے، نو ڈاؤٹ برکت والا کام ہے، اور بڑا اچھا کام ہے، نفع بخش کام ہے، لیکن ہر بندے کا مزاج ہوتا ہے، ہر بندے کے لیے یہ گاڈ فارمنگ نہیں ہوتی، ہر بندے کے لیے یہ آزمائش پہ کرنا پورا نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ جو ناکام ہوتے ہیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ نہیں تو آپ اٹھا کے دیکھ لیں 90-80% جو ہے آپ کو رزلٹ یہی ملے گا کہ جو وہ فارمرز ناکام ہوتے ہیں ان کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ صرف یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ کے فارمنگ کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن اس کو پہلے سمجھتے نہیں ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ پہلے آپ گاڈ فارمنگ کو سمجھیں، بکری رکھنی ہے تو بکری کے مسائل کو سمجھیں، اس سے ڈلیوری بھی، کیونکہ ظاہر ہے بکری ہے، ایک سسٹم ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کو اپنے دودھ بھی اس کا نکالنا ہے، اس کے بچے بھی ہونے ہیں، اس کی بیماری بھی آنی ہے، اس کو بھی ٹیک اوور کرنا ہے، پھر اس کی صفائی ستھرائی لٹرن پٹرن اور بڑی چیزیں ہیں، وہ ساری چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے پھر جا کے کرنا ہے۔ میرا مشورہ ان کو یہ تھا، جو آج فون آیا انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے مجھے بات کی، تو
تو ان کو بھی میں نے یہی کہا، میں کہا کہ آپ بکری کا میرا مشورہ اگر آپ نے نہیں کی تو آپ بکری کے اوپر کام نہ کریں. میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی اور کو اوپر رکھ کے کرنا ہے، ملازموں پہ کرنا ہے، تو پہلی بات تو میں اس حق میں نہیں ہوں. لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ کرنا ہے تو پھر اس میں میرا مشورہ ہے کہ بکری بھی اوپر نہ کریں، پھر آپ بکرے رکھیں عید کے لیے. یعنی کہ جیسے اب عید گزری ہے، بہت سارے فارمرز نے بکرے عید پہ لا کے سیل کیا اور بڑا اچھا منافع کمایا. تو یہ منافع بخش کام ہے. تو آپ بکرے رکھیں، اس میں آپ کو زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. نہ آپ کو بکری کراس کرانے کی ٹینشن، نہ بچے ڈیلیور کی ٹینشن، نہ دودھ میں ساڑو ہونے کی ٹینشن کہ ہمارا پھول گیا ہے، سڑ گیا ہے، یا وہ دودھ کم ہو گیا ہے. میں کہا یہ آپ کو ٹینشن نہیں. آپ نے جسٹ اس کو ڈیورمنگ کرنی ہے، آپ نے ان کو خوراک دینی ہے اچھی، اور اچھی خوراک پہ پالنا ہے، اور پال کے آپ نے ان کو عید پہ تیار کر کے ڈھونڈے ہوں تو بیچ دینا ہے اور منافع لے لینا ہے. یہ بڑا سمپل طریقہ ہے، اور یہ بڑا ہی آسان، سمپل اور سادے لفظوں میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ اگر آپ نے فارمنگ کرنی ہے تو آپ بکروں کے اوپر کر لیں. بکری کے اوپر اس وقت تک نہ کریں جب تک کہ آپ کے پاس خود کوئی تجربہ نہ ہو بکری کو کور کرنے کا، یا اس کو ٹیک اوور کرنے کا، یا اس کو ان کی بیماری کو سمجھنے کا، یا اس کے سارے مسائل کو جاننے کا. جب تک آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے تو گوڈ فارمنگ کے اوپر، بکری فارمنگ کے اوپر آپ نہ آئیں. اب بکرا فارمنگ کر لیں. اگر آپ نے ایک تو آپ کا شوق پورا ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ آپ کو بزنس اچھا ہو جائے گا کہ سال بعد جب آپ کو پروفٹ ہوگا تو وہ اچھا ہوگا. اسی حوالے سے ہمارے 2-3 سبجیکٹ ہیں جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کے اوپر ایک میٹ فارمنگ ہے کہ ہم میٹ کے اوپر کام کریں، کیونکہ ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ مارکیٹ ہے وہ میٹ کی ہے. یعنی کہ جو بیف ہے یا مٹن ہے ان کی مارکیٹ دیکھیں تو آپ کو اس میں میٹ میں زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا، اس کے علاوہ آپ کو ایک اور سبجیکٹ ہے وہ ملکنگ کا، کیونکہ پاکستان میں اتنا رجحان نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے. اس کے اوپر پوری تحقیق کر کے ایک علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا. اور جو دوسری فارمنگ ہے اس کے اوپر بھی میں ایک بڑی تفصیل، کیونکہ میں نے جیسے کہ آپ کو سٹارٹ میں ویڈیو میں کہا کہ دوستوں کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے میری کوشش ہے 10-12 منٹ میں ویڈیو ختم کروں، اور ویڈیو کے اس وقت 11 منٹ تقریباً ہو چکے ہیں. تو میں اس کو آخری منٹ میں بات کو ختم کرتا ہوں. باقی جو تفصیل ہے وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. یہ بھی آپ کی سہولت کے لیے کہ آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھ لیں. تو اب اسی طرح میں 10 سے 12-15 منٹ کی ویڈیو بنایا کروں گا، جس میں آپ کو پریکٹیکل اور بڑے ہی تحقیق کے بعد ایک بڑی آسان اور سادہ لفظوں میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اس میں میں بھی ہوں گا، اس میں انشاءاللہ زبیر بھائی بھی ہوں گے، اور اس میں جو ایکسپرٹس ہیں ان کی بھی رائے لی جائے گی، مختلف جو فارمرز ہیں، اور ان کی رائے کو آپ کے سامنے رکھ کے پریکٹیکل بھی اور فزیکل بھی ہر طریقے سے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ یہ کہ آپ کو بکری فارمنگ اور میٹ فارمنگ کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اب تک ویڈیو پوری دیکھی ہوگی، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. تو ہمیں یاد رکھیے گا انشاءاللہ اگلے حصہ جو ہے ویڈیو کا وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے. اور یہ پوری سیریز ہے، اس کو پورا آپ نے واچ کرنا ہے. انشاءاللہ اس میں آپ کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی کہ گوڈ فارمنگ میں ہم نے کون سا سبجیکٹ رکھنا ہے. جو اگلا میرا سبجیکٹ ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے اسٹرانگ ہونے والا ہے کہ اس میں ہم نے بچت کس طرح کرنی ہے. کیونکہ بیسیکلی صرف فارمنگ نہیں کرنی، فارمنگ میں ہم نے بچانا بھی ہے، اور وہ کس طرح ہم نے کم خوراک یا زیادہ خوراک دینی ہے، اور کون سی خوراک رکھنی ہے جس سے ہم زیادہ بچت کر سکیں گے. اسی مختلف ٹاپکس پہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ویڈیوز لے کے آتا رہوں گا. تو چینل کو جن دوستوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں، اور اپنے رائے کا اظہار بھی کریں کہ آپ کو میرا یہ آئیڈیا کیسا لگا. اور فارمنگ کے حوالے سے اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، سوال لکھ کے دے سکتے ہیں. اور میرا نمبر آ رہا ہے، آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ پلیز صرف میسج کر دیا کریں، کیونکہ فون میں بڑے بڑے لمبے آ جاتے ہیں، پھر میرے لیے بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ سب کو پورا ٹائم نہیں دے پاتا. تو آپ اپنا سوال وائس میسج کر دیا کریں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کو جو ہے نا آپ کو ویڈیو میں جواب دے دوں. بہت شکریہ، اللہ حافظ.